لوگ تانا دیں گے وہاب تجھ پر حیرت ہے، تو نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، تو اتنا بزدل کہ اس لڑکے کو بچا نہ سکا۔ تو وہاب کہتے ہیں میں دوڑنے کے لیے چلا کہ اسے بچاؤں، زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، کیونکہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، نہ میرے نبی کا میلاد ہے، میرا دل نہیں بھرتا، میں کس کو چھوڑوں، کس روایت کو بیان کروں، اس کے لیے تو طویل وقت درکار ہے نا۔ تو جناب وہاب کہتے ہیں میرے رسول کے نانا میں چلا تو زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، سوچا کہ زمین نے پیر پکڑے تو پتھر اٹھا کر یہودیوں کو ماروں، پتھر کو ہاتھ لگایا تو پتھر میں ہاتھ چپک گیا، اب اٹھتا ہی نہیں پتھر، سوچا کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو میں بیٹھ گیا اور چلا کر ان کو بھگاؤں، چلانا چاہتا تھا تو آواز بھی نہیں نکلی، تو اب میں تماشائی بن کر بیٹھ گیا، تماشائی بن کر میں بیٹھ گیا، بیٹھا تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ اب عبد المطلب کا بیٹا، جوان خوبصورت بیٹا جو مکے میں بڑا حسین و جمیل ہے، وہ قتل ہو جائے گا۔ تو کیا دیکھا، جیسے یہودیوں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی، ایک شیر قدرتی طور پر نمودار ہوا اور اس شیر نے سب کو چیر پھاڑ کر بھی رکھ دیا۔ اور پھر میں نے یہ منظر دیکھا، میرے دل میں خیال آیا یہ تو عبداللہ بڑا کرامتی انسان ہے، اب میری بیٹی کے لیے میری فکر دور ہو گئی، جس آمنہ کا رشتہ میں ڈھونڈ رہا تھا اب اس کا نکاح تو عبداللہ کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح جمعرات کے دن جو ہے وہ آئے جناب وہب اور کہتے ہیں عبد المطلب بڑے احسان ہے میرے سردار تیرے، ایک احسان اور کر کے میری بیٹی کو عبداللہ کے لیے قبول کر لے۔ حضرت عبد المطلب کہتے اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ہم تو ایسی پاک دامن بچی تلاش ہی کر رہے تھے، اور جمعرات کے دن میرے نبی کے والدین کا نکاح عبداللہ و آمنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج آ کر کے مریم دیکھے نا، کواری مریم، مریم تیرا بیٹا روح اللہ ہے، میری آمنہ میری ماں مقدس ماں، اللہ اکبر، ساری ماؤں کی عظمتیں جس کے قدموں پر نثار ہو جائے، ان کا بیٹا رسول اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، قربان جائیں۔ آج آمنہ دلہن بنی ہے عبداللہ کی، اور پھر عبداللہ کے گھر آئی ہے۔ شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات سیدہ آمنہ سے ہوئی، خدا کا کرنا پہلی ہی رات میں نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں منتقل ہو گیا، آمنہ کے پیٹ میں آ گیا۔ اب سنو میرے نبی کا میلاد، میرے نبی کی والدہ کی زبانی، اللہ اکبر، نبی کی ماں کو کافر کہنے والوں اسی لیے کفر کے فتوے لگاتے ہو، اوروں کے لیے کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، اور نبی کی ماں کو کافر کہتے ہو، حالانکہ قل یا ایھا الکافرون کہہ کر اللہ نے کافروں کو کافر کہنے کا حکم دیا ہے۔ تمہیں شرم نہ آئی، اپنے نبی کی ماں پر فتوے لگاتے ہو، جس نبی کی ماں پر ساری مائیں قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ خاتون، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے اب یہ حال ہوا، میں صبح اٹھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ماہرین نفسیات بھی جانتے ہیں، پہلے ہی دن تو پتا نہیں چلتا، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی مقدس ماں سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن آج میرے جسم میں خوشبو لگائے بغیر مشک کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، تو مجھے یوں لگا یہ خوشبو لگی کہاں سے؟ پھر یہ ہوا کہ میرے وجود سے جو ہے نور کی ہلکی ہلکی کرنیں میرے جسم سے نکل رہی تھی۔ زمانہ تو بڑا عجیب تھا، پہلا دن تھا شادی کا، مجھے یوں لگا کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر کسی نے سحر کر دیا۔ ایسے میں میری ساس نے کہا اے آمنہ جا اور پانی کنویں سے لے کر کے آ، حالانکہ محلہ ایک ہی تھا، محلہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، کل تک ماں کے گھر سے پانی بھرنے جاتی تھی، آج ساس کے گھر سے جا رہی تھی۔ ساس کے کہنے پہ ٹھلیا اٹھائی اور جیسے ہی باہر نکلی، باہر نکلتی ہوں تو منظر کیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پر جب قدم رکھتی ہوں تو وہ زمین میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، کبھی مجھے سجدہ کرتی ہے، ان سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ڈرتی ہوں اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ سے نکاح کیا ہوا، لوگ میرے حاسد ہو گئے، مجھ پر سحر جادو کر دیا۔ ایسے میں آگے بڑھی، پلٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ ساس کا حکم تھا پانی لانا، آگے بڑھی تو سوکھے ہوئے درخت میری طرف جھک کر کہتے الصلاۃ
वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थरों से आवाज आती अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बीबी आमिना कहती है डरती झिझकती शर्माती हया की मारी जब मैं कुएं के करीब पहुंची, वो मेरे मोहल्ले की औरतें थी, मुझे जानती थी, कुएं की तह में पानी था, कभी मुझे आगे न आने देती थी, लेकिन आज वो सब पीछे हटती है और कहती बीबी आमिना ले पहले तू पानी भर ले, हम तो बाद में भरेंगे। मैंने सोचा अल्लाह ये कौन सी ताकत है जिसने इनके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी है। आमिना तुझे आज खबर नहीं है शायद कि वो इज्जत वाला तेरे शिकम में आया है, वो अजमत वाला तेरे शिकम में आया है। हाँ हाँ ये वही तो है कि आदम की पेशानी में गया तो फरिश्तों ने सजदा किया, हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया तो नारे नमरूद गुलजार हो गई, इस्माइल की पेशानी में आया तो उनके ऊपर छुरी न चली। आमिना ये इज्जत वाला आया है, इसने तुझे भी इज्जत वाला बना दिया है। कयामत तक तेरा नाम आएगा तो लोगों की गर्दनें ताज़ीम से झुक जाएगी। आमिना खातून कहती है जब औरतों ने मुझे कहा लो बीबी आमिना पहले तुम पानी भर लो, मैं ठिलिया लेकर आगे बढ़ी, मेरी पेशानी से नूर क्या चमका, तह में पानी था उभर करके ऊपर की तरफ आ गया। मैंने ठिलिये को पानी में डुबोया और पानी लेकर के चली। अब तो मैं हैरान कि मुझे यकीन हो चला था, मुझ पर यकीनन जादू हुआ। ऐसे में सोचती कहूँ तो किससे, अगर कह दूं कि मैं आसेब ज़दा हूँ तो मुझे कहीं मेरी माँ के घर लौटा ना दिया जाए। शरीफ बेटियां माँ के घर लौटने से बहुत डरती है, हर गम पीती है, लेकिन वो सास के घर से माँ के घर आना रुसवाई के साथ पसंद नहीं करती। शरीफ बेटियों की आदत ये होती है, उसका अंदाज ये होता है माँ के घर से शादी का जोड़ा पहन कर निकली हूँ तो शौहर के घर से अब कफन ही पहन करके निकलना है। उसके लिए जो गम बर्दाश्त करना पड़े कर लूंगी, जो जख्म उठाने पड़े उठा लूंगी, जो जुल्म सहने पड़े सह लूंगी। अगर बता दूं तो क्या होगा। बहरहाल नबी की वालिदा कहती है अगर पता चला कि आसेब ज़दा हूँ तो माँ के घर पहुंचा दी जाऊंगी। कैसी जो है वो बुरी बात होगी, कैसे हालात होंगे किसी से कह नहीं सकती थी। इसी आलम में मेरे घर में शाम आ गई। कल की शाम तो चिराग जलाकर घर को रोशन किया था, लेकिन आज की शाम मेरे घर की बड़ी अजीब शाम थी। जैसे सूरज गुरूब हुआ तो जो है वो चिराग जलाने से पहले पहले आज मेरे घर में उजाला ही उजाला था। आज मैं हैरान थी, मैं थक कर परेशान होकर और आसेब के खौफ से मैं अपने बिस्तर पे गिर गई, लेट गई। अभी मैं सोते जागते की कैफियत में थी। एक नूरानी चेहरे वाला सफेद रेश बूढ़ा आदमी मेरे जो है वो ख्वाब में आया। देखो नबियों को बतौहीन बूढ़ा नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सैयदा आमिना की मैं नकल कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कहा कि सफेद रेश था, लेकिन वो आने वाले का चेहरा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे के मुशाबे था। वो आकर के कहता है बीबी आमिना तू परेशान क्यों है। मैंने कहा देखी ना मुझ पर किसी ने सहर कर दिया। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐ बेटी आमिना तुझ पर किसी ने सहर नहीं किया, बल्कि तू माँ बनने वाली है और तेरा बेटा नबियों का इमाम है, तेरी गोद में आने वाला अंबिया का इमाम है। मैंने पूछा आप कौन है जो गैब की खबर देते हैं। तो उस आने वाले ने कहा मैं इब्राहिम अल्लाह का खलील हूँ, मैं तामीर काबा करने वाला हूँ। आमिना परेशान न होना, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आने वाला है। ये न होता तो अल्लाह कायनात को पैदा न करता। उसके बाद सैयदा आमिना कहती है आंख खुली सारा गम जाता रहा, अब तो खुशियां ही खुशियां थी। जिसकी आमद की बशारत खलील दे रहे हैं वो कैसा होगा। हजरत आमिना कहती है अभी मेरे शिकम में मेरे मोहम्मद को 4 महीने भी न हुए थे कि उनके वालिद का विसाल हो गया। गम तो बहुत था, लेकिन उम्मीद की किरण जाग रही थी कि मैं उसकी माँ बन रही हूँ जो नबियों का इमाम है, जो हबीबे खुदा है, जो मुस्तफा है, मुजतबा है, मुर्तजा है, जो अल्लाह का हबीब है, जो मुख्तारे कुल है। अब वो आएगा तो वो आएगा, उसकी सूरत देखकर कलेजा ठंडा होगा। अब मुख्तसर अर्ज करूं, इख्तिताम की तरफ पहुंचूं। फिर वो हुआ सैयदा आमिना ने बहुत बशारतें बयान की, बहुत सी करामतें बयान की। कहती है जब मैं मोहम्मद को शिकम में लेकर
محمد کو اپنے شکم میں جن دنوں رکھتی تھی نا، جب میں ان دنوں کعبے کا طواف کرتی نا، طواف کعبہ کرتی، میں جدھر جدھر جاتی کعبہ میری طرف جھکتا چلا جاتا تھا۔ میں حیران رہتی، یہ بھی کیا عظمت کی بات ہے، یہ بھی کیا اسی کا چاند۔ وہ وقت پر طلوع ہوا، سرے شام ہی سے، سرے شام ہی سے، سرے شام ہی سے میرے گھر پر، میرے آنگن میں فرشتوں کا پیرا تھا۔ امام زرقانی کہتے ہیں، صاحب مواہب اللدنیہ کہتے ہیں، خدا کے منادی نے اعلان کیا، اے سدرا کے مکین، آج تیرا کام سدرا پر نہیں ہے، جا جا، اگر میرے جلووں کو بے نقاب دیکھنا ہے تو میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ لے۔ من رعانی فقد رعا الحق، میرا مصطفیٰ خدا نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں، دونوں الگ الگ ذاتیں ہیں مگر مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں۔ اگر کسی کو خدا کا جلوہ دیکھنا ہے تو وہ جلوہ مصطفیٰ دیکھ لے۔ اور سدرا کے مکین جا، آمنہ کے گھر جا کر ادب سے اسے سلام کر، کیونکہ سب جس کے آج تک منتظر تھے، جو منتظر تھا اب وہ آنے والا ہے، وہ شہ والا پردے سے باہر آنے والا ہے۔ جبریل جا، آج سدرا پر تیرا کام نہیں، آمنہ کے گھر جا۔ میکائیل جا، آج آسمانوں پر تیرا کام نہیں، او عرش والو آج عرش پر جاؤ اور اس کا دیدار کر لو جس کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے صدقے زمین بنی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبیوں کو کہا گیا اپنی قبروں سے نکلو اور ذرا اس جلوے جہاں آرا کا دیدار کر لو۔ آج آمنہ کے آنگن میں ایک میلہ لگا ہوا ہے، میلاد یہ ہے، یہ میلاد ہے، تم جسے منع کرتے ہو وہ آنے والا ہے، جس کے منتظر آدم تھے وہ آنے والا ہے، جس کے منتظر نوح تھے، منتظر نوح تھے، عیسیٰ و موسیٰ جس کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، جس کے آنے کی بشارت نبیوں نے دی تھی نا، آج وہ آنے والا ہے۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں اب میرے نبی کا میلاد ہے، اختتام کی طرف ہمارا قافلہ چل رہا ہے۔ اپنے دلوں میں مرادیں لے لو، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوگی۔ حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے، آقا کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے سرے شامی سے پرندوں کی شکل میں فرشتوں کا پیرا تھا، میرے گھر کی چھت کھل گئی، میرے گھر کی چھت کھل گئی۔ یہ میلاد ہے، میلاد۔ سیدہ آمنہ بیان کر رہی ہے، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، میں تمہاری شان میں بے ادبی تو نہیں کر سکتا لیکن ادب سے اتنا پوچھتا ہوں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، کیا آپ کے بھی وقت چھت کھلی تھی؟ ذرا یہ بتانا۔ ارے پیدائش میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا، نبوت میں ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، ولادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے گھر کی چھت کھل گئی، اوپر سے نیچے تک نور ہی نور کا سما ہے۔ قرآن جنت کو کہا گیا جنت خالی کرو، میرے محبوب کی خدمت میں پہنچو، میرے حبیب کی خدمت میں پہنچو، جس کے تلووں کا دھون جنت کا رنگ روغن ہے، اس رسول کی بارگاہ میں پہنچو۔ آج حجرہ آمنہ رشک جنت بنا ہوا ہے، سب زمین پر ہے، اہل عرش بھی زمین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں رات کہتی ہے اللہ تیرے حبیب کو مجھ میں بھیج دے، دن کہتا ہے مولا تیرا حبیب مجھ میں آئے۔ اللہ نے کہا کوئی محروم نہ رہے گا، رات جاتی ہوگی دن آتا ہوگا، میرا حبیب شان سے آئے گا، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، من بھاتی صورت والا، محبوب خدا حبیب کبریا آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے اتنا نوری نور تھا کہ میری آنکھوں نے ملک شام کے محلات دیکھے تھے، ملک شام کے محلات دیکھے تھے، اتنا نور تھا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مشرق و مغرب دیکھ رہی تھی۔ ایک جھنڈا مشرق پر تھا، ایک جھنڈا مغرب پر تھا۔ یہ میں اپنی من گڑت نہیں، یہ اسٹیٹ بہت ذمہ دار ہے، یہاں من گڑت نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالحق اور صاحب جو ہے وہ شارحین بخاری بیان کرتے ہیں آمنہ خاتون
خاتون کہتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا، ایک مغرب میں دیکھا، ایک کعبے کی چھت پر دیکھا، آخر بتائے نا مشرق و مغرب میں کیوں تھا؟ آپ کو پتا ہے آج دنیا کا دستور ہے، دستور آج بنا ہے، میرے اللہ نے پہلے بتا دیا دستور آج ہے، ہندوستان کا جھنڈا وہاں لگے گا جہاں سرحد ختم ہوتی ہے اور وہاں تک لگے گا جہاں سے سرحد شروع ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا جانا محبوب کی میلاد کا جھنڈا لگا دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک کے ہے، جہاں تک حکومت ہے وہاں تک جھنڈا ہے۔ وہ کعبے والا آ رہا ہے، آپ کہتے جھنڈا لگانا بدعت ہے، تو کیا ارادہ ہے جبریل کے بارے میں؟ اور جبریل اپنی مرضی سے تو کچھ کرتے نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او توحید والو، میلاد کے بغیر توحید بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں میلاد پسند نہیں ہے تو ذمہ داری سے کہتا ہوں اپنے لیے کوئی اور خدا تلاش کر لو۔ اگر تمہیں میلاد پسند نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو سچے خدا نے میلاد پر بذریعہ جبریل جھنڈے لگوائے ہیں، تو آمد مصطفیٰ پر جھنڈے لہرانا بذریعہ جبریل خدا کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کہ شرک کی بات کرتے ہیں، جس خدا کو ماننا توحید ہے وہ خدا تو جھنڈے لگا رہا ہے، آپ کس شرک کی بات کرتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ کبھی شرک کا باب بھی تو پڑھو، شرک کا سبب بھی تو پڑھو۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے میں پریشان تھی کیونکہ پیدائش کے وقت عورتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی میرے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، بعد میں کچھ عورتیں آئی، لیکن پہلے یہ ہوا کہ جب میں پریشان تھی اللہ بچے کی ولادت کا وقت کروں تو کیا کروں، گھبرا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ 3 عورتیں آسمان سے اتری کر ان کے قد کھجور کے درختوں کی طرح تھے، عبد المطلب کی بیٹیوں کی طرح ان کے چہرے تھے۔ میں گھبرا گئی کہ یہ کون چلی آئی، تو ایک نے کہا بی بی آمنہ مت گھبرا، میں مریم بنت عمران ہوں، عیسیٰ کی ماں ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ ارے دیکھو تو صحیح، مریم کی ماں کی قسم قرآن میں اللہ یاد فرمائے اور وہ میرے نبی کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے میلاد بتا رہا، میرے نبی کی ماں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی مومنہ بھی کسی مشرکہ کی خادمہ بن کر آئی ہے؟ اس سے پتا چلا میرے نبی کی ماں کی شان کیا ہے۔ بی بی مت گھبرا، میں مریم بنت عمران ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ پھر دوسری نے کہا بی بی میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور پھر پہلی نے کہا بی بی آمنہ نہ گھبرا نہ گھبرا، میں حوا ہوں اور میں آدم کی بیوی ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ یہ میرے نبی کا میلاد میری نبی کی ماں بیان کر رہی ہے، اس لیے منع کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کھل کر سامنے آئے گا نا۔ مریم کو پردہ کرنے ہوئے، مریم کو پردہ فرماتے ہوئے 5 سے 6 صدیاں بیت چکی ہے، حضرت آسیہ کو پردہ فرماتے ہوئے 2-3 ہزار سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حوا کو پردہ فرمائے ہوئے ہزاروں سال بیت چکے ہیں۔ حوا جدہ میں اپنی قبر میں، مریم ملک شام میں اپنی قبر میں، جناب آسیہ پھر مصر میں اپنی قبر میں، اور پھر وہ مکے میں بھی آ گئی۔ تو گویا کہ نبی کی ماں نے ہمیں عقیدہ دیا نا کہ اللہ کے ولی اگر قبر سے چاہیں تو اپنے ماننے والوں کے لیے جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ارے جب مریم مکے میں آمنہ کی مدد کے لیے آ سکتی ہے تو بغداد کا غوث اعظم ہمارے لیے نہیں آ سکتا، نعرہ تکبیر، خواجہ نہیں آ سکتا، اجمیر کا خواجہ نہیں آ سکتا ہے، اشرف سمنا کے چوچا کا تاجدار نہیں آ سکتا، وارث دیوا نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کی ماں کا عقیدہ۔ تو بعد وصال عقیدہ یہ رکھنا کہ مدد کر سکتے ہیں، یہ مولوی کا دیا ہوا نہیں، نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ
لگا ہے. اس کے بعد کہتی ہے مجھے سکون ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آتا ہے, اس کے ہاتھ میں بڑا حسین تشت, اس کے ہاتھ میں بڑا حسین کٹورا ہے, اور وہ ایک تشت میں رکھا ہوا ہے, جو ہے سفید ہے, دودھ سے زیادہ ٹھنڈا ہے, برف سے زیادہ میٹھا ہے, شہد سے زیادہ. اس نے کہا بی بی آمنہ لے پی لے. میں نے اٹھایا, منہ کو لگایا, اتنا لذیذ مشروب میں نے کبھی نہیں پیا. اب میں آپ کو نہ بتا دوں سیدہ آمنہ نے کیا کہا, وہ پینے کے بعد مجھے سکون مل گیا. اللہ اکبر, میرا خدا بتا رہا ہے کہ تم حبیب کے ولادت پہ شربت بانٹنے کو شرک کہتے ہو. اللہ نے تو نبی کی ماں کو شربت پلایا. آپ بتائیں نا کہ دودھ سے سفید, شہد سے میٹھا, برف سے ٹھنڈا, اس کو اور کیا نام دیا جائے؟ مجھے بتائیں تو صحیح, اس کا نام کیا ہے؟ تو تم بعد میں بدعت کے فتوے لگاتے ہو. اللہ کو بھی معاذ اللہ تم نے فتووں کی زد سے نہیں چھوڑا. فتوا لگانے کے اتنے شوقین کہ جس خدا کی توحید کے لیے گلی گلی پھرتے رہے, اس خدا پر بھی فتوا لگانے سے تمہارا دل باز نہ آیا. کتنے بے باک کو شرم کرو, اللہ کی قدر کرو. وما قدر اللہ حق قدر ہی, تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے. اللہ بے مثل بے مثال ہے, اس کی ذات پہ تم فتوے چڑھتے ہو. توحید والے بنو, توحید والے, اور توحید والے اسی وقت بنو گے جب تک رسالت پر ایمان نہ لاؤ گے. رسالت پر ایمان معتبر نہ ہوگا جب تک مصطفیٰ کو ایسا نہ مانو گے جیسا کہ اللہ نے ان کو بنا کر کے بھیجا. ارے جنہوں نے دیکھا وہ حسان تو یوں کہتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ قَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نعت پڑھتے ہیں, آپ کو نعت سے تکلیف ہے. سیاسی لیڈروں کی تعریف آپ منبر پہ کرتے نہیں تھکتے. مصطفیٰ کی نعت کو بدعت کہتے ہو. حسان کہتے آقا آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا مل گیا. پھر وہ ساعت سعید بھی قریب آئی کہ میرے شکم سے ایک فرشتے نے پر ملنا شروع کیے, اور پھر وہ نور مجھ سے منتقل ہو کر میری نگاہوں کے سامنے آیا. اور جب میری نظر اس پر پڑی تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی. میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر جب میری آنکھوں نے دیکھا تو میرے سامنے منظر یہ تھا کہ میرے بچے کا جسم غلاظتوں سے پاک تھا, جسم پر لباس اور کپڑا لپٹا ہوا تھا, اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یوں کہتا تھا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. تم اتنی آسانی سے میلاد بند کرا دو گے؟ وہ آ کر ہمیں نہ بھولے اور ہم انہیں بھول جائیں. وہ نبی ہو کر ہمیں نہ بھولے, ہم امتی ہو کر. یارو لوگوں کے سہارے بہت ہوتے ہیں, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو, ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے. قبر میں, حشر میں, ہر جگہ ہم سے